نہیں ٹھیک ہے، ویسے گزارا ہو رہا ہے ویسے. چلو ٹھیک ہے جی، لو آ گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب التعبیر. یہ تعبیر کا لفظ جو ہے وہ خوابوں کی تعبیر کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اور یہاں جو ہے وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ خوابوں کا ذکر کر کے جو ہے ان کی اصل تعبیر کیا ہے اور اس خوابوں کے کیا پہلو ہوتے ہیں، امام بخاری باب باندھ کر جو ہے وہ ان پہلوؤں کو واضح کریں گے. آپ نے پہلے یہ بات ذکر کی ہے کسی چیز کو نوٹ کرنے کے لیے اور اسی طرح کسی عنوان کو جو ہے وہ قائم کرنے کے لیے امام بخاری کا انداز یہی ہے کہ باب کے بعد وہ عنوان اور موضوع جو ہیں وہ پیش کرتے ہیں. اول ما بدأ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وحی کی ابتدائی صورتحال تھی اس کے اندر جو ہے وہ خوابوں کا آنا، اور وہ خوابیں جو ہیں وہ جو آپ دیکھتے، بہت سی خوابیں جو ہیں وہ اس طرح واضح ہوتی جس طرح کہ سورج جو ہے وہ دن کو واضح کرتا ہے. اس لیے امام بخاری نے اسی حدیث کو جو صحیح بخاری کے مقدمے میں جس کا ذکر کیا تھا اس کا یہاں دوبارہ ذکر کر رہے ہیں. حدثنا یحییٰ بن بکیر حدثنا اللیث عن عقیل عن ابن شہاب وحدثنی عبداللہ بن محمد حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر قال الزہری فاخبرنی عروۃ عن عائشہ رضی اللہ عنہا انہا قالت. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ہے، اور آپ کے بھانجے حضرت اسماء کے بیٹے
حضرت زبیر کے بھی بیٹے ہیں، اسماء کے بھی بیٹے ہیں، یہ عروہ، یہ اپنی خالہ عائشہ سے جو ہے وہ روایت کرتے ہیں۔ عائشہ نے یوں بیان کیا کہ وہ چیز جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی صورت میں ملتی رہی، وہ سچے خواب تھے کہ آپ جو خواب دیکھتے وہ اس طرح واضح ہو جاتا جیسے کہ صبح جو ہے وہ واضح ہے۔ تو نیند کی حالت میں ایسے خواب جو ہے وہ دیکھنا اور وہ پھر بعد میں جو ہے وہ ظاہری طور پر بھی جو ہے وہ بسا اوقات سامنے آ جاتے ہیں۔ فَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيَا إِلَّا جَاءَتْهُ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ، آپ کوئی خواب نہیں دیکھتے تھے لیکن وہ اس طرح جس طرح کہ صبح پہ پھٹتی ہے نا، جس طرح وہ واضح ہوتی ہے، اس طرح جو ہے وہ آپ جو ہے وہ خواب دیکھتے، یعنی وہ بعد میں جو ہے وہ آپ کو اس طرح بھی جو ہے وہ نظر آتے، محسوس ہوتے۔ فَكَانَ يَأْتِي حِرَاءَ، تو آپ جو ہے وہ غار حراء میں جایا کرتے تھے۔ فَيَتَحَنَّسُ فِيهِ، تو وہاں جو ہے وہ آپ اپنے گناہوں کو جو ہے وہ صاف کرتے تھے، یعنی عبادت کر کے یہ گناہوں کو دور کرنا جو ہے اس کے لیے لفظ تحنس استعمال کیا ہے۔ تو آپ جو ہے وہ اس طرح عبادت کی صورت میں اپنے گناہوں کے اثرات ختم کر کے اپنے اندر جو ہے وہ نیک صورتحال جو ہے وہ بنانے کی کوشش کرتے۔ اس لیے یہ تحنس و فی کے بعد اس کا خود یہ تشریح کر دی، وہ التعبد، یہ اصل میں عبادت کی وہ شکل ہے جس کے ساتھ انسان جو ہے اس کا اندر سنور جاتا ہے۔ اللیالیہ ذوات العدد، تو آپ کئی راتیں جو ہے وہ غار حراء میں گزارتے۔ وَيَتَزَوَّدُ لِذَلِكَ، اور یہ کئی دن اور رات گزارنے کے لیے اپنے ساتھ جو ہے وہ کچھ سامان بھی لے جاتے جو آپ کے گزارے کا جو ہے وہ سامان ہوتا۔ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَىٰ خَدِیجَةَ، پھر کچھ دنوں کے بعد جو ہے وہ خدیجہ کے پاس بھی آتے۔ تَزَوَّتُهُ، یعنی خدیجہ جو ہے وہ ان کے لیے اسی طرح کا جو ہوتا وہ کھانے پینے کا سامان وہ آپ کو مہیا کر دیتی، جس طرح پہلے جو ہے وہ آپ کچھ سامان لے جاتے اور کئی راتیں وہاں گزارتے، تو خدیجہ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق آپ کو جو ہے وہ سامان تیار کر دیتی تاکہ آپ کا جو ہے وہ کھانے پینے کا گزارا ہوتا رہے۔ یہ صورتحال جو ہے وہ خوابوں کی صورت میں چلتی رہی، حتیٰ فجأہ الحق وہو فی غار حراء، حراء ان بھی پڑھ سکتے ہیں، حراء بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اچانک جو ہے وہ آپ کے پاس حق آیا اور آپ جو ہے وہ غار حراء میں تھے۔ حق سے مراد جو ہے وہ اللہ کا وہ فرشتہ ہے جو اللہ کی طرف سے جو ہے وہ ہدایت لے کر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسانوں کے ساتھ جو معاملہ کرتے ہیں وہ فرشتوں کے ذریعہ بہت دفعہ کرتے ہیں، اور وحی کے لیے جو ہے وہ عام طور پر حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ وحی لے کر آتے۔ بسا اوقات جو ہے وہ دیگر جو اہم فرشتے ہیں جیسے میکائیل، اس کے ذریعے سے بھی وحی آئی ہے، لیکن قرآن مجید جو ہے وہ اس صورت میں جو ہے وہ حضرت جبرائیل لے کر آتے۔
اب حضرت جبرائیل جو ہیں وہ قرآن مجید کی 5 آیتیں لے کر آئے ہیں، تو اب اس کا جو ہے وہ امام بخاری ذکر کر رہے ہیں۔ فجاءہ الملک، تو اب اس کی تفصیل، اس کو فا تفصیل کا بھی کہتے ہیں۔ فجاءہ الملک، تو آپ کے پاس جو ہے وہ فجاءہ الملک، آپ کے پاس جو ہے وہ فرشتہ آیا، اسی جو ہے وہ غار حرا میں۔ فقال، اور آپ کو جو ہے وہ ملاقات کے بعد وہ کہنے لگا کہ آپ پڑھیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے، جب اس نے کہا نا آپ پڑھیے، تو آپ نے کہا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ اب یہ معنی بقاری جو ہے، یہ اس کی جو تشریح ہے بہت سے لوگ اپنے اپنے مطلب کی کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہمارے ہاں قراء حضرات کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ تجوید سکھاتا تھا جبرائیل، حالانکہ یہ بات نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زبان ہے وہ اس دور کی جو عربی تھی، اسی کے مطابق جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ اس کا پتہ تھا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، جس طرح ہمارے ہاں تجوید سکھائی جاتی ہے، جبرائیل اس کام کے لیے نہیں آئے، بلکہ اصل صورتحال جو ہے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات تو واضح ہے کہ آپ جو ہے وہ نہ لکھتے تھے اور نہ آپ جو ہے وہ پڑھتے تھے۔ وما كنت تتلو من قبلہ من کتاب ولا تخطہ بیمینک اذا لارتاب المبطلون۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ایک معجزہ کی صورت رکھی تھی کہ آپ لکھ پڑھ نہیں سکتے تھے، لیکن اتنی اونچی جو ہے وہ آپ کے پاس وحی آتی، اور کتنی شاندار قرآن مجید تو ویسے ہی معجزہ ہے۔ اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی گزاری ہے، اس کے اندر آپ نے جو فرمایا ہے، وہ بھی جو ہے وہ آپ کے جو کلمے ہیں وہ بڑے جامع قسم کے کلمے ہیں۔ اور یہ امتیاز جو ہے وہ آپ کو خاص طور پر دیا گیا کہ آپ کے جو ہدایات ہیں، جن کلموں سے آپ نے ہدایات دی ہیں، وہ کلمے جو ہے بڑے جامع ہوتے تھے، اور یہ باقی انبیاء سے آپ کا امتیاز بھی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اب یہاں جو ہے معنی بقاری کا مطلب کیا ہے؟ آپ یہ دیکھیے کہ قرآن مجید جو ہے، اگر 5 چھوٹی سی آیتیں کسی کو 2-3 مرتبہ جو ہے وہ دہرا دیں، تو جو لوگ لکھ پڑھ نہیں سکتے ان کی یادداشت زیادہ اچھی ہوتی ہے۔ اگر آپ ان کے سامنے چیز پڑھیں تو وہ اسی کو دہرا سکتے ہیں، لیکن یہاں وحی کی صورتحال یہ نہیں ہے کہ آپ کے سامنے کچھ پڑھا جا رہا ہے۔ آپ پر وحی کی صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز اتارنی ہے۔ نزل بہ الروح الامین علی قلبک، اس قرآن مجید کو جو ہے وہ جبریل علیہ السلام جو ہیں وہ لے کر آئے ہیں، اور انہوں نے اس کو آپ کے دل پر اتارا ہے۔ تو اصل میں دل پر اتارنے کا مطلب یہ ہے کہ اب دل جو ہے وہ اس سے آشنا ہو جائے، اور اس وحی کو جو ہے وہ، چونکہ یہ نئی چیز ہے، اس لیے اس کو جو ہے دل پر اتارنا یہ محسوس ہوا کہ یہ فوری نہیں اتری۔ تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے بغل گیر ہو کر دبایا، اور اتنا زور سے دبایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میری طاقت جواب دے گئی، یعنی وہ دبانے سے جو ہے میری طاقت جو ہے وہ جواب دے رہی تھی۔ بات جب انہوں نے دیکھا نا کہ طاقت جواب دے گئی، چھوڑ دیا۔ پھر کہا آپ پڑھیے۔ آپ نے وہی جواب دیا کہ میں تو پڑھنے والا نہیں، میں اس کو پڑھ نہیں سکتا۔ مقصد اس میں یہ ہے کہ میرے دل پر ابھی نہیں اتری یہ چیز۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر اس نے آپ کو دوبارہ پکڑ لیا، دوبارہ پکڑ کر پھر اس نے جو ہے وہ غطانی، یعنی آپ کو دبایا، حتیٰ بلغ منی الجہد، یہاں تک کہ وہ ایک مشقت کی صورت جو ہے وہ میرے لیے بن گئی، یعنی میرے لیے ناقابل برداشت ہو گیا۔
ثم ارسلنی، پھر مجھے چھوڑ دیا، اور پھر اس کے بعد تیسری مرتبہ کہا اقرا، اب پڑھیے۔ تو فقلت، تو میں نے کہا ما انا بقاری، میں نہیں اس طرح پڑھ سکتا۔ تو پھر پکڑ لیا تیسری مرتبہ، اور پکڑ کر جو ہے وہ اتنا دبایا کہ اب تو انتہا ہو گئی۔ تو پھر جو ہے وہ چھوڑ کر جو ہے وہ انتظار کرنے لگے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز جو ہے دل میں قبول ہو گئی۔ 5 آیتیں جو ہیں وہ پھر پہلی دفعہ یہ آپ پر اتری ہیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان ما لم یعلم، جی اقرأ بسمک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان کی کڑی آیت نہیں، اقرأ بسم ربک الذی، اس کے بعد خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، بس یہاں تک۔ وہ آیت جو میں نے پہلے پڑھ دی تھی، اس لیے میں نے اس کو دہرایا نہیں تھا۔ اچھا جی، اب آپ نے دیکھا کہ اس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دنیاوی سلوک ہوا ہے کہ آپ کا اس قابل ہو گیا کہ اب آپ جو ہے وہ دل آپ کا حضور قبول کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرجا بہا ترجف حتی دخل علی خدیجہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد جو ہے وہ بڑے متاثر تھے، اس لیے آپ جو ہے وہ گھر چلے گئے، اور گھر جا کر جو ہے وہ آپ کی کیفیت یہ تھی کہ آپ یہ جو گوشت ہے نا، یہ جب کوئی زیادہ خوف پیدا ہو تو یہ بعد پھڑکنے لگتا ہے، تو اس طرح جو ہے یہ وہ حصہ آپ کا جو گردن اور کندھے کے درمیان ہے، یہ گوشت جو ہے یہ پھڑکتا تھا۔ یہاں تک کہ حضرت خدیجہ کے پاس پہنچ گئے، تو اب آپ کو جو ہے وہ جو ظاہری طور پر جبرائیل نے اتنا دبایا تھا نا کہ آپ کی ہمت جواب دے رہی تھی، تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کو بخار ہو گیا۔ تو آپ کہتے ہیں کہ زملونی زملونی، مجھے کوئی چیز ایسی جو ہے وہ پہنا دو جو میرے لیے سامان کرے گرم ہونے کا، یعنی مجھے اس وقت گرمی چاہیے۔ تو ایک لفظ ہے زمالہ اور ایک ہے دسار، جو انسان اپنے اس کپڑے کو جو جسم کے ساتھ لگتا ہے اس کو کہتے ہیں زمالہ۔ قرآن مجید میں دونوں لفظ استعمال ہوئے ہیں، یا ایھا المزمل، تو یہ لفظ بھی استعمال ہوا ہے، اور دسار جو ہے وہ بھی ہے یا ایھا المدثر۔ تو دسار وہ کپڑا ہوتا ہے جو انسان نے عام کپڑے پہنے ہوتے ہیں نا، ان کے اوپر مزید کپڑا۔ اب یہ صورت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے جو ہے وہ کپڑے پہنا دو، یا کپڑے پہنا دو، ان کو ایسی چیز جو ہے وہ پہنائی گئی جس کے ساتھ ان کا جسم جو ہے وہ گرم رہے۔ آپ نے اگر گھروں میں دیکھا ہو تو جس طرح ماں جو ہے وہ چھوٹے بچے کو جو ہے وہ کپڑے پہناتی ہے نا زیادہ سے زیادہ، تاکہ اس کو جو ہے وہ یہ کپڑے جو اس کے ساتھ ہیں وہ اس کے زیادہ گرم کریں گے۔ تو اب حضرت خدیجہ نے جو ہے وہ آپ کو وہ کپڑے پہنا دیے۔ تو یہاں جمع کا لفظ اس لیے استعمال ہوا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر جو تھا اس کے اندر آپ کی اولاد بھی تھی، آپ کی بیٹیاں بھی تھیں، اور یہ ہے کہ اس طرح سے گھر والوں نے یہ کام کیا۔
تو جب انہوں نے یہ کپڑا آپ کو جو ہے وہ اس طرح جسم کے ساتھ لگنے والے کپڑے گرم پہنا دیے تو اب آپ سے وہ جو خوف تھا نا وہ چلا گیا، یعنی اب آپ جو ہیں وہ سیٹ ہو گئے۔ فقال یا خدیجہ، تو آپ نے فرمایا کہ اے خدیجہ مالی، مجھے کیا ہے، یعنی مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں ایسی صورت بالکل نہیں دیکھ رہا ہوں۔ اور جب انہوں نے تفصیل پوچھی تو آپ نے وہ پورا واقعہ بیان کر دیا جو غار حرا میں پیش آیا تھا آپ کو۔ وقال قد خشیت علی نفسی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان کر کے کہا کہ مجھے تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ میں ایسے ختم ہو جاؤں گا۔ فقالت لہو، جب انہوں نے زیادہ غم کا اظہار کیا نا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کو کیا کہتی ہیں تسلی دینے کے لیے، انہیں بیچاری کو خود کچھ علم نہیں تھا کہ یہ کیا ہوا ہے، لیکن انہیں کہتی ہیں کہ آپ کی جو زندگی ہے وہ اتنی پاک باز اور نیک زندگی ہے کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ کو جو ہے وہ کچھ نہیں ہوگا، آپ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ بچیں گے اور بڑے آپ کام کریں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت کے وقت جو زندگی کی حالت تھی نا، خاص طور پر ان آخری سالوں میں، تو وہ حالت جو ہے وہ اس کا ذکر کرنے لگی۔ کلا، ہرگز نہیں، ابشر، آپ جو ہے وہ بشارت قبول کیجئے، اس لیے کہ فواللہ، اللہ کی قسم، لا یخزیک اللہ ابدا، آپ کو اللہ کبھی بھی جو ہے وہ اس طرح غم میں مبتلا نہیں کریں گے یا ذلیل نہیں کریں گے، لا یخزیک۔ تو انک لتصل الرحمہ، آپ کی صورتحال یہ ہے کہ آپ رشتہ داری کا خیال رکھتے ہیں، بتصدق الحدیثہ، اور آپ جو ہے وہ جب بات کرتے ہیں سچی کرتے ہیں۔ رشتہ داری کا پاس آپ اتنا کرتے تھے کہ اصل میں آپ کا جو عرب کے اندر ہر خاندان میں کوئی نہ کوئی جو ہے وہ رشتہ داری موجود تھی۔ اسی لیے عبداللہ بن عباس نے جو ہے وہ یہ کہا ہے کہ یہ خاص طور پر جو ہے وہ قریش جو کہتے ہیں نا کہ نہیں یہ ہمارا ہی استحقاق ہے، اصل میں بات یہ نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہیں وہ جتنی بھی وہاں شاخیں تھیں معروف، ان کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب ملتا تھا، کوئی نہ کوئی رشتہ داری سسرالی یا دودھ پلانے کی صورت میں، جیسے مائی حلیمہ جو ہے انہوں نے دودھ پلایا، تو اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ رشتہ داری بہت وسیع تھی۔ لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے ساتھ جو ہے وہ حسن سلوک کرتے، اس لیے یہاں ذکر کیا لتصل الرحم، رحم بھی ہوتا ہے، رحم بھی ہوتا ہے اور رحیم بھی ہوتا ہے، تین اس کے اندر جو ہے وہ طرح پڑا جا سکتا ہے۔ تو آپ جو ہے وہ ایک تو صلہ رحمی کرتے ہیں، دوسرا آپ سچی بات کہتے ہیں، اور بتحمل الکل، اور جس کے اوپر جو زیادہ بوجھ ہوتا ہے اس کا بوجھ آپ بانٹ لیتے ہیں، کل بوجھ کو کہتے ہیں۔ وتقری الضیفہ، اور آپ جو ہے وہ بڑے مہمان نواز بھی ہیں، یہ بھی خوبیاں ہیں مہمان نوازی، جب کہ گھر میں کوئی مہمان آ جائے تو اس کی خاطر مدارت کرنا یہ عربوں کے ہاں بہت اہم تھی۔ اس سے کچھ عرصہ پہلے یہ آپ کو پتہ ہے کہ حاتم طائی نے جو ہے جب اس کے پاس مہمان آئے تو حاتم طائی نے دیکھا گھر میں کچھ نہیں ہے۔ آپ کو یہ پتہ ہے نا حاتم طائی کا بیٹا جو ہے عدی بن حاتم، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا اور وہ صحابہ میں شامل ہے، اس لیے کوئی زیادہ عرصہ نہیں ہے، لیکن حاتم طائی نے جو کام کیا تھا وہ یہ کیا تھا کہ گھر میں جب اور کچھ نہیں تھا تو اپنا بہترین گھوڑا جو ہے نا وہ ذبح کر دیا، اور وہ گھوڑا ذبح کر کے جو ہے وہ خاطر مدارت، اور یہ چیز پسندیدہ تھی کہ ایک آدمی کا جو دسترخوان ہے وہ بہت کھلا ہو، مطلب یہ ہے کہ اس پر زیادہ سے زیادہ لوگ کھانا کھائیں۔ اچھا، اس کے بعد ہے وَتُعِینُوا عَلیٰ نَوَائِبِ الْحَقِّ،
آپ جو ہیں وہ حق کے معاملے میں جو انسان کو گاہے بگاہے تکلیفیں پہنچتی ہیں، لوگوں کو پہنچیں یا آپ کو پہنچیں، تو آپ جو ہے وہ جو لوگوں کو تکلیفیں پہنچتی تھیں بچے ہونے کی وجہ سے، تو اس میں آپ جو ہے وہ ان کے مددگار بن جاتے تھے۔ یعنی ایک آدمی جو مصیبت میں ہو، اس کی اس طرح مدد کرنا کہ اس پر جو ظلم کرنے والا ہے اس کے ہاتھ جو ہیں وہ پکڑ لیے جائیں۔ یہ کام جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے یہ ساری زندگی چلتا رہا ہے۔ اور اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ایک اعزاز ذکر کرتے ہیں کہ ایک واقعہ ہے جو اس کو کہتے ہیں حلف الفضول۔ فضول جو ہے یہ اصل میں کئی لوگوں کے نام تھے جو اس واقعہ میں شریک ہوئے، اور اس واقعہ میں شریک ہو کر جو ہے وہ لوگوں نے یہ بات طے کی تھی کہ ہم جو ہے وہ اپنے جو محتاج لوگ ہیں، مستحق لوگ ہیں، ان کی مدد بھی کریں گے، اور اسی طرح اگر کوئی ظلم کرے گا تو ہم جو ہے وہ ظالم کوئی بھی ہو ہم اس کی مدد کریں گے جس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ تو اس کا نام ہے حلف الفضول۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بڑی ہی بات پسند تھی کہ آپ کہتے تھے میں اس میں شریک تھا، اپنے تایا کے ساتھ جو ہے وہ آپ شریک ہوئے تھے، تو آپ کہتے ہیں کہ میں اس میں شریک تھا، یہ میرے لیے بہت ہی قیمتی چیز ہے۔ اور آج بھی کوئی شخص جو ہے وہ اس طرح کا عہد معاہدہ کرے کہ دشمنیاں ختم ہو جائیں اور لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ نیک سلوک کریں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس میں سب سے پہلے آؤں گا، اس کے اندر میں شامل ہو جاؤں گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ نقشہ ہے جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کھینچا ہے۔ اور میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ نبوت سے پہلے کی حالت ہے، ابھی ان کو لیکن یہ ہے کہ اس سے پہلے کی جو حالت ہے نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہ تھی۔ اسی لیے بعض اہل علم نے جو مکی صورتیں ہیں، خاص طور پر جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، ان کا خاص طور پر ذکر کیا ہے کہ ان صورتوں کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے یہی کہا گیا ہے کہ آپ اس کام کو بڑھائیے۔ ذرا پڑھیے، لا اقسم بہذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد ایحسب ان لن یقدر علیہ احد یقول اہلکت ما لم یرہ احد الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین فلاقتحم العقبہ فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالحق وتواصوا بالمرحمہ۔ یہ جو ہے نا یہاں ثم کا لفظ استعمال کیا، اس سے پہلے جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تمام کی تمام جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ سلوک کی ہیں کہ فلاقتحم العقبہ، آپ جو ہے وہ آپ نے ایک چوٹی کی جو چیز ہے، یعنی بڑی مشکل چیز ہے، اس میں آپ نے چھلانگ لگا دی ہے، آپ اس میں کود پڑے ہیں۔ اقتحم کا معنی ہوتا ہے کود پڑنا۔ تو اور وہ کیا ہے، ابھی آپ نے چوٹی طے نہیں کی، مقصد یہ تھا کہ آپ ابھی اس کام کو بڑھائیے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک جو ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کام جو تھا یہ ایسے ہوتا رہا، بلکہ ایک واقعہ ایسا ہے کہ ابو جال نے جو ہے، ویسے اس کا نام تو ابو الحکم تھا لیکن مسلمان جو ہے وہ اسے ابو جال کہتے ہیں، اس نے جو ہے وہ کسی کا مال دبا لیا۔ تجارتی معاملے میں چونکہ یہ آدمی لڑاکا بھی تھا اور سرداروں میں شامل ہوتا تھا، کسی کے اوپر ظلم کر کے اس کا اس نے مال دبا لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا آیا وہ آدمی اور آپ سے کہا کہ اس طرح ابو جہل نے میرے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ابو جہل کے پاس چلے گئے، اور ابو جہل کے پاس جب گئے تو اسے کہا کہ اس کا حق دے دو۔
تو ابو جہل جو ہے پتہ نہیں اس کو کتنا خوف آیا کہ اس نے جو ہے وہ فوراً اس کا حق دے دیا. ان کے ساتھ تو ابو جہل کی دشمنی تھی, اور وہ کہتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میرے اوپر اس طرح سے بوجھ پڑا ہے کہ بس میں نے کہا فوراً اس مصیبت کو اتار دو اپنے اوپر سے. یہ میں نے آپ کو ایک واقعہ بتایا ہے, لیکن یہاں ایک بات جو میں نے اشارہ کیا ہے نا وہ یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات میں جو پہلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو سچ بولے, مہمان نواز, مصیبت میں کام آئے, اسی طرح جو حق کے معاملے میں ہیں ان کی مدد کرے. یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ حضرت خدیجہ نے اس کا خلاصہ نکال کر رکھ دیا ہے. اور قرآن کی جو مکی صورتیں ہیں, جیسے میں نے ابھی صورت بلد پڑھی ہے, انہی چیزوں کا ذکر ہے. فک و رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ, گردن کو چھڑانا اور یا کسی کو اس وقت کھلانا جب کہ یعنی ایک قریبی کو جو ہے وہ کھانا کھلانا. فک و رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ, اس دن جس دن کے بھوک ہی بھوک ہو. یتیماً ذا مقربہ, ایسے یتیم کو جو آپ کا قریبی ہو. او مسکیناً ذا متربہ, یا ایسا مسکین جو ہے وہ اپنی غربت کی وجہ سے مٹی میں لت پت ہے. پھر کہا ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالحق وتواصوا بالمرحمہ. بات کر کے کہا حق پر ثابت قدم رہنا ہے. اصل میں جو ہے وہ توفیق دے, میں نے اس حدیث کو یہ کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کوئی ایسے اچھے کام لے لے. میں آپ کو اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ میرا یہ ذہن ہوتا تھا کہ میں دوسروں کے بہت کام آؤں, اور اللہ کا شکر ہے کہ میری گھر میں حالت یہی تھی. میری بہنیں جو ہیں وہ کہتی تھی کہ عبد الرحمن کو ساتھ لے کے جانا ہے. میری بہنیں بھی اس سے بڑی تھیں. وہ اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ یہ جتنی دیر بازار میں لگ جائے یہ اصل میں کچھ بات ہی نہیں کرتا ہمارے ساتھ. دوسرے کہتے ہیں جلدی کرو جلدی کرو, تو اس لیے مجھے ساتھ لے کے جاتی. اچھا, اب میں نے یہ چیزیں جب یہ دیکھا کہ یہ تو ثم کان من الذین آمنوا, یہ سارے کا اس سے پہلے جو ہے وہ آپ کا حسن سلوک آ رہا ہے. تو میں نے کہا کہ اصل میں دعوت دینے سے پہلے جو ہے وہ انسان کی طبیعت ایسی ہونی چاہیے کہ اس کے اندر حسن سلوک کا مادہ بہت ہو اور حق کے ساتھ اس کی مناسبت ہو. تو میں نے اس بارے میں حلف الفضول کا بھی ذکر کیا ہے, اور آپ کو یہ بھی بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ تھی. بات ہم ان کے ساتھ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم ان کے برابر ہو گئے ہیں, بات بہت ادنا سی شکل ہے. بلکہ اس کے لیے مجھے اس بات کا خیال آیا کہ یہ پاکستان تو برطانیہ نے آزاد کیا ہے, اور برطانیہ وغیرہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہماری جو ریاستیں ہیں یہ فلاحی ریاستیں ہیں. یعنی فلاحی ریاستیں کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ریاست جو ہے وہ فلاحی کام بہت انجام دیتی ہے, اور اسی طرح جو لوگ فلاحی کام کرنا چاہتے ہیں ریاستیں ان کی مدد بھی کرتی ہیں. تو میں نے سوچا کہ یہ چیزیں کتابوں میں تو پڑھی ہیں, لیکن میں جا کر اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آؤں. تو وہ اللہ کی قدرت کہ میں جو ہے وہ برطانیہ کا ویزا لینے کے لیے جب گیا ہوں وہاں, تو میں بات لمبی نہیں کرنا چاہتا. بات جب مجھے کونسلر نے میرا انٹرویو کیا تو مجھے کہتا ہے کہ اس کو بلا کے جو کام کرتا تھا اس کے متحد, اسے کہتا ہے ایسے لوگوں کو ویزا ملنا چاہیے. تو میں نے تو ویسے ویزے کی درخواست دی تھی 15 دن کے لیے, اس نے مجھے 2 سال کا لگا دیا. پھر بعد میں جب تک یہ حادثہ نہیں نہ ہوا 2001 والا, ہاں جی, یعنی 9/11 والا حادثہ جی وہ نہیں ہوا, اس وقت تک جو ہے میں جب بھی ویزے کے لیے جاتا مجھے وہ ویزا لگا دیتے 5 سال کا, اور اس وقت تک یہ ویزا مجھے ملتا رہا ہے. اور میں جو ہے وہ گیا ہوں صرف 2-3 مرتبہ, اس سے زیادہ میں نہیں گیا. لیکن جب میں وہاں گیا ہوں تو وہ تو 2 سال کا مجھے ویزا لگا کے دے رہا تھا. میں نے سوچنا ہی شروع کر دیا کہ اللہ کہیں مجھے موت نہ یہاں آ جائے.
تو میں بڑی جلدی 12 دن کے اندر ہی جو ہے میں برطانیہ سے نکل گیا. اس کے بعد فلاحی ریاست، اس کے بعد ہوتے ہوتے سوچ بچار میں جو انسانی حقوق ہیں ان کے متعلق سنا کہ اس کا علمبردار جو ہے وہ امریکہ بہت بڑا علمبردار ہے انسانی حقوق کا، بلکہ پاکستان کے دستور میں انسانی حقوق جو ہے وہ ہر عدالت پر لازم ہے کہ وہ اس کو جو ہے وہ اس کا فیصلہ کرے، اور بغیر کسی اور تشریح کے. یعنی یہ انسانی حقوق کی یہ کیفیت ہے جو شریعت کی کیفیت ہونی چاہیے نا، وہ انہوں نے انسانی حقوق کو اہمیت دی ہوئی ہے. دفعہ جو ہے وہ 8 سے لے کر اور یہ دفعہ 30 تک جو ہے اس کے اندر جتنے ہیں انسانی حقوق کا بیان ہے. اور اس کے بعد پھر کچھ اسلامی تہذیب کا بھی ذکر آتا ہے. وہ دستور کی جو دفعہ ہے نا 30 سے لے کر جو ہے وہ 40 تک، اس کے اندر جو ہے وہ یہ نظر آتا ہے کہ انسان کو ایسا بننا چاہیے، ایسے بننا چاہیے. اس کے اندر پھر جو ہے وہ ایسی چیزیں ذکر ہیں، لیکن دفعہ 30 کا جو ذیلی شق ہے نا وہ یہ ہے کہ کوئی عدالت جو ہے وہ اس بنیاد پر جو ہے وہ اپنے فیصلوں کو نہیں کرے گی، چونکہ یہ پالیسی کے اصول ہیں، یہ نفاذ کے لیے نہیں ہے، یہ تو صرف ایک پالیسی ہے جو آپ کو دکھانے کے لیے جو ہے وہ پیش کی گئی ہے. تو اس لیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پورے جو ہیں وہ دفعہ 30 سے لے کر جو ہے وہ آپ 40 تک پڑھ جائیے. ان کو پالیسی کے اصول کہا جاتا ہے، یعنی جو بڑے عنوان لگتے ہیں نا دستور کے اندر. تو اس کے اندر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ دفعہ 30 کی ذیلی شاخ یہ ہے کہ مطلب ہے کہ یہ جتنی اچھی باتیں ہیں تہذیبی، اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، یہ صرف آپ دکھانے کے لیے ہے. تو بہر صورت میں نے بڑا تلاش کیا اس کے اندر کہیں خاندان کا تحفظ آ جائے، کیونکہ یہ جو امریکہ اور برطانیہ کی جو انسانی حقوق کی باتیں ہیں اس کے اندر خاندان تباہ ہو گیا ہوا ہے. اور خاندان جو ہے وہاں بھی تباہ ہوا ہے، اور ان لوگوں نے بھی خاندان کو تباہ کر دیا ہے جن لوگوں نے جو ہے وہ یہ کام کیا کہ ایک بات لے لی اور اس سے متعلقہ جتنی بھی شروط تھیں، جتنی بھی قیود تھیں، وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ بے فائدہ کر دی. اب مثال طور پر نکاح کے بارے میں جو شروط ہیں کہ نکاح جو ہے اس کے اندر ولی ہونا چاہیے، خاص طور پر لڑکی کا تو ولی بہت ضروری ہے، لڑکے والے بھی خیر اپنے ساتھ رشتہ دار لے کے آتے ہیں. اور اسی طرح جو ہے وہ جو ہے کہ گواہ ہونے چاہیے، اسی طرح جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے اس کا اعلان ہونا چاہیے، خفیہ طور پر نہیں ہونا چاہیے. تو یہ ساری شروط و قیود جو ہیں ایسے اہل الرائے نے اصول وضع کیے ہیں کہ ساری کی ساری جو ہیں اگر موجود نہ ہو تو نکاح ہو جاتا ہے، لیکن یہ نکاح جو ہے وہ اچھا نکاح نہیں ہے، اس کو بولتے ہیں کہ فاسد. اور اگر نکاح نہ ہو تو اس کو بولتے ہیں باطل. تو یہ انہوں نے صورتحال بنائی ہوئی ہے، اور اس لیے جو ہے وہ خاص طور پر جو فقہ حنفی ہے نا وہ بڑی ہوتی ہے. نظام خاندان ہے، پورا نظم جو ہے وہ تباہ کر دیا. شروط تو ساری ختم ہو گئی، قیود ساری ختم ہو گئی. میں ویسے آپ سے بات کر رہا ہوں. تو اسی طرح جو ہے وہ شروط و قیود کے علاوہ جو ہیلے بنتے ہیں وہ بھی آپ نے ہیلوں کا باب پڑھ لیا ہے کہ کیا کچھ جو ہے وہ فتنہ اور فساد جو ہے وہ ہیلوں کے ذریعے سے پھیل رہا ہے. جھوٹ اور فریب جو ہے وہی زیادہ سے زیادہ، نہ جھوٹ کی پرواہ ہے نہ فریب کی پرواہ ہے، اور اسے کہا جاتا ہے کہ یہ شریعت کے مسائل ہیں. تو بہر صورت اللہ تعالیٰ ہدایت دے ان لوگوں کو. تو میں نے آپ کو یہ بات اس لیے بتائی ہے کہ پھر میں جب برطانیہ گیا تو اس میں نے پھر یہاں آ کر جو ہے وہ اسلامک ویلفیئر ٹرسٹ ادارہ بنایا، اور اس کا کام ہی یہ تھا کہ ہم جو ہے وہ لوگوں کے اندر رفائی کام کرتے تھے. بلکہ اس کی ایک ذیلی شاخ تھی اسلامک ہیومن رائٹس فورم، تو ہم نے وہ بھی بنایا. بس یہ کام ایک عرصہ چلتا رہا، بعد میں میری علمی مشغولیات جو ہیں وہ حائل ہو گئیں. تو اس کے بعد جو ہے میں نے پھر امریکہ کا بھی دورہ کیا. اللہ کا شکر ہے کہ ایک امریکہ کا دورہ کرنے کے لیے مجھے ایک
دوست تھا، وہ آیا میرے پاس تو کہنے لگا جی بات یہ ہے کہ آپ امریکہ کا ویزا اگر لینا چاہتے ہیں تو میں آپ کو ویزا دلا دیتا ہوں، لیکن ایک بات ہے کہ یہ 4 آدمی جو ہے وہ آپ کو اپنے ساتھ لے جانے ہوں گے۔ اصل میں وہ 4 آدمیوں کا ویزا جو ہے وہ حاصل کرنا چاہتا تھا، تو اس کا ذہن یہ تھا کہ کوئی ایسا آدمی ہو جو دنیا میں قدآور ہو، تو اس کی وجہ سے جو پورے گروپ کا ویزا لگ جائے گا۔ مگر بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ جب میں وہاں پیش ہوا تو مجھے تو انہوں نے امریکہ کا ویزا دے دیا، لیکن ان 4 کو جو ہے وہ فیل کر دیا کہ انہیں ویزا نہیں ملے گا۔ یہ اللہ کے کام ہے بات، لیکن خیر وہ بیچارہ اللہ اسے غریق رحمت کرے، وہ فوت ہو گیا ہے۔ بلکہ میرے جو چھوٹے بھائی ہیں ان کی جو بہو ہے وہ اس کی بیٹی ہے۔ چلو میں نے آپ جو ہے جب امریکہ کا دورہ کیا ہے تو میں نے اس وقت جو ہے وہ یہ ہیومن رائٹس فورم جو ہے میں نے بنایا، اور ہیومن رائٹس فورم کے ذریعے سے پھر میں نے وہ کام شروع کر دیا جو انسانی اقدار کا ہے۔ تو میں انسانی اقدار جو ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ سنجیدہ ہو گیا۔ اب میں نے آپ کو جو ہے وہ صرف یہ اس لیے بتایا ہے کہ میرا یہ رجحان بہت عرصے سے ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہوتا ہے نا مسائل کے جھگڑے ڈال دینے اور کہنا کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ راجح ہے، یہ مرجوح ہے، اس سے پہلے انسان کی تربیت ہونی چاہیے، اور اس تربیت میں یہ ہے کہ آپ کے ساتھ حسن سلوک ہو۔ تو اس لیے میں نے ابتدا میں جب تبلیغی جماعت کے ساتھ کام کیا تو اس وقت پھر میں نے یہ سوچا کہ تبلیغی جماعت جو ہے یہ بڑی محنت کرتی ہے، یعنی ایک آدمی کے پاس گھر جا کر اسے کہنا کہ جی ہاں آج کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ بھی اس میں شریک ہو جائیں۔ بار بار آتے ہیں تاکہ وہ شرم کھانے لگتا کہ بھی ہاں وہاں جانا چاہیے۔ تو اس طرح جو ہے پھر وہاں یہ کام ہوتا، اور اگرچہ ان کا اپنا طریقہ کار ہے کہ وہاں جو لوگ ایک عرصہ سے جنہوں نے دن دیے ہوتے ہیں، پھر ان کے بیانات ہوتے ہیں کہ میں اتنے دن دیتا ہوں، میں اتنے دن دیتا ہوں، وہ لوگ جو نیا آدمی سمجھتا کہتے ہیں یہ شاید ابھی آئے ہیں اور یہ دن دے رہے ہیں، حالانکہ انہوں نے جو ہے کئی سال پہلے، کئی مہینہ پہلے جو ہے وہ دن دیے ہوتے ہیں۔ تو یہ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اس طرح سے کی صورت حال ہے نا۔ مجھے تبلیغی جماعت کا وہ جو طریقہ ہے نا دعوت کا، اور اس میں حسن سلوک بھی آتا ہے، وہ عزت بھی کرتے ہیں، خاص طور پر علماء کے بارے میں کہتے ہیں ہم ان کی عزت کرتے ہیں۔ تو بہر صورت جو بھی صورت حال ہے میں نے آپ کو بتائی ہے کہ اس طرح سے میں نے ان چیزوں کو جو ہے وہ اختیار کیا۔ اچھا جی، اب اس کے بعد ثم انطلقت بہ خدیجہ، پھر خدیجہ نے یہ باتیں کرنے کے بعد کہا کہ مجھے تو سمجھ نہیں آتی، لیکن ایک میرا رشتہ دار جو ہے وہ عالم ہے، اور میں اس کے پاس آپ کو لے چلتی ہوں، وہ آپ کو ضرور کوئی اچھا مشورہ دے گا۔ تو اس کا جو رشتہ دار تھا اس کا نام تھا برقہ بن نوفل، برقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصی۔ یہ اصل میں قصی کا اس لیے ذکر کیا ہے کہ یہاں آ کر رشتہ داری جو ہے ملتی ہے۔ تو اور رشتے میں وہ حضرت خدیجہ کا چچا کا بیٹا جو ہے وہ خدیجہ کا چچا کا بیٹا تھا، ابن عم خدیجہ تھا، یعنی خدیجہ کا وہ چچا کا بیٹا تھا۔ تو یعنی اس میں عم کا لفظ ہے اخو ابیہا، یعنی ان کے باپ کا جو ہے وہ بھائی تھا، لیکن رشتے میں حقیقی بھائی نہیں تھا۔ اچھا، وکان امرأ تنصر فی الجاہلیت، اور یہ جو ورقہ بن نوفل ہے یہ جاہلیت میں اس نے جو ہے وہ عیسائی مذہب قبول کر لیا تھا، اور عیسائی مذہب قبول کر کے وہ کیا کرتا تھا کہ جو انجیل ہے اس کا ترجمہ کر رہا تھا عربی زبان میں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ایک زبان ہے بڑی، وہ ہے عبرانی، اور عبرانی زبان کی اگر لمبی چوڑی تقسیم آپ پڑھیں تو ان میں ایک زبان آتی ہے سریانی، یہ بھی عبرانی زبان ہے۔ تو اصل میں جو انجیل اتری ہے وہ اتری ہے سریانی زبان میں۔ تو
وہ سریانی زبان سے جو ہے وہ ترجمہ کر رہا تھا انجیل کا عربی زبان میں، تو اس لیے انہوں نے اس کا نتیجہ بتا دیا کہ وہ اصل میں انجیل کو عربی میں تیار کر رہے تھے۔ وَكَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ الْعَرَبِيَّ، تو وہ گویا کہ ایک عربی کتاب تیار کر رہے تھے، اور وہ کیا تھی؟ فَيَكْتُبُ بِالْعَرَبِيَّةِ مِنَ الْإِنجِيلِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَن يَكْتُبَ، جتنا اللہ نے چاہا کہ انجیل سے جو ہے وہ عربی زبان میں ترجمہ کر سکے تو وہ ترجمہ کر رہے تھے۔ وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا، کافی بڑی عمر کا تھا، قد عمیہ، اور وہ نابینا بھی ہو گیا تھا۔ اب دیکھیے نابینا ہونے کی حالت میں جو ہے وہ ترجمہ بھی کر رہا تھا کسی کو ساتھ ملا کے۔ فقالت لہو خدیجہ، تو خدیجہ نے جو ہے وہ اسے کہا اے ابن عم، یعنی اے میرے چچا کے بیٹے، اسمع من ابن اخیکا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ ایک رشتہ دور کا بنا دیا کہ یہ بھی آپ کے بھائی کا بیٹا ہے، تو اس لیے اس سے سنیے یہ کیا کہتا ہے۔ فقال ورقہ، برقہ نے کہا ابن اخی، اے میرے بھائی کے بیٹے، ماذا ترا، تو کیا دیکھتا ہے؟ تو فاخبرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما رآ، نبی اکرم نے وہ جو پورا دیکھا تھا سارا بیان کر دیا، قصہ وہ جو غار حرا کا تھا۔ اب جب اس نے قصہ سنا تو ورقہ بن نوفل یہ کہتا ہے ھذا الناموس الذی انزل علی موسیٰ، یہ تو باعزت فرشتہ ہے، ناموس کے معنی ہوتے ہیں عزت کے، تو اس لیے جبرائیل بہت عزت والے فرشتے ہیں، تو اس لیے کہا کہ یہ تو وہی عزت والا فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر آیا تھا۔ تنی فیہا جزان، اے کاش کہ میں اس وقت جو ہے وہ مضبوط ہوتا، جزا کہتے ہیں مضبوط کو، مطلب یہ کہ اب تو میں بڑھاپے کی وجہ سے بہت ہی کمزور ہو گیا ہوں، اگر مجھ میں کوئی طاقت باقی ہوتی نا، ویسے تو جزا عمر عام طور پر ہوتی ہے جوانی سے پہلے، اس کو پٹھورا کہتے ہیں، لیکن ویسے یہ ہے کہ یہاں اس کی مراد یہ میں مضبوط ہوتا، یعنی میں اس قابل ہوتا کہ آپ کی مدد کروں۔ تو کہتا ہے میری یہ خواہش ہے کہ کاش کہ میں اس وقت زندہ رہوں جب کہ آپ کی قوم جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ نکال دے گی، یعنی آپ ہجرت پر مجبور ہو جائیں گے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابا مخرجیہم، کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ ابا مخرجیہم، کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ ایسی بھی بات ہونے والی ہے؟ تو برقہ کہنے لگا ہاں، لم یات رجل قط بما جئت بہ، وہ جو آپ لے کر آئے ہیں کوئی مرد جو ہے وہ یہ چیز لے کر نہیں آیا، بما جئت بہ الا اودیہ، لیکن اس سے جو ہے وہ دشمنی کی گئی ہے۔ وَإِن یدرکنی یوم کا، اور اگر وہ دن میں نے پا لیے، یعنی میں زندہ رہا، انصرک نصرا مؤزرا، میں بوڑھا ہونے کے باوجود آپ کو بڑی ایک زوردار جو ہے وہ مدد مہیا کروں گا، مطلب میں اپنے خاندان کے ذریعہ سے کسی اور ذریعہ سے جو ہے میں آپ کی مدد مہیا کروں گا۔ ثم لم ینشب ورقۃ ان توفی، پھر زیادہ دیر ورقہ بن نوفل نہیں ٹھہر سکا، مطلب ہے کہ جلدی فوت ہو گیا۔ وہ فطر الوحی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو وحی ہے، پہلی وحی کے بعد ایک عرصہ جو ہے وہ آپ کو وحی نہیں ہوئی۔ حتیٰ حزن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غمگین ہو گئے۔ حزانہ یحزن دونوں کو ہوتا ہے کسی کو غمگین کرنا یا کسی کو غم پہنچانا، اور حزنہ یحزن جو ہے یہ باب سمع یسمع سے یہ عام طور پر یہ باب جو ہے یہ اس کام کے لیے استعمال ہوتا ہے جو انسان کو جو ہے وہ جو حالتیں وارد ہوتی ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بہت غمگین رہنے لگے، یعنی آپ کی کیفیت یہ بن گئی۔ فی ما بلغنا حزنن، اس میں جو چیز آپ کو پہنچی تھی، تو یعنی حزنہ حزنن،
اصل میں حزینہ یحزنو، حزنن اس کا مصدر تو حزن ہے، اور جو حزن جس کا مصدر ہے وہ ہے کہ حزنہ یحزنو حزنن۔ قرآن مجید میں دونوں ہی لفظ اور حزن کا لفظ بھی موجود ہے۔ اب جو ہے وہ فیما بلغنا حزنا ادا من ہو، ادا من ہو مرارن، یعنی آپ نے اس کے لیے کئی کوششیں کی۔ کیا یہ تردہ من رؤوس شواہق الجبال، پہاڑوں کی چوٹیوں سے جو ہے وہ آپ بعض دفعہ یہ سوچتے کہ میں جہاں سے اگر چھلانگ لگا دوں گا تو میں مر جاؤں گا، تو مطلب ہے کہ اتنے زیادہ غمگین رہتے تھے کہ آپ کو اپنی زندگی جو ہے وہ پسند نہیں تھی۔ دیکھیے کہنے کو تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ روایت جو ہے یہ اصل میں صحیح نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خودکشی کی کوشش کرتے تھے۔ اصل میں کوشش نہیں، یہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ انسان کے اوپر اتنی زیادہ وارد ہو جاتی ہے کہ پھر انسان کا دل نہیں لگتا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اگر خیال آیا ہے تو دیکھیے کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، یعنی نبی کو خیال تو آ سکتا ہے۔ اب دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک عورت پر پڑ گئی، جب عورت پر نظر پڑی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اپنے گھروں میں آئے اور آپ نے اپنی بیوی کے ساتھ وہی جو خاص معاملہ ہے انجام دے کر جو ہے وہ بعد میں صحابہ کو بتایا اور کہا کہ میری نظر غلط پڑ گئی تھی، تو اس لیے مجھے یہ خیال ہوا، میں نے جا کر وہ اپنی خواہش جو ہے وہ پوری کر لی۔ اب آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہے یہ بہت بڑی چیز ہے کہ آپ جو ہے وہ اگر چاہتے ہیں پاک باز رہنا تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز ہے کہ نکاح ہونا چاہیے۔ تو اس لیے نکاح کی صورت جو ہے وہ احادیث میں آتا ہے کہ وہ پاک باز بنانے میں، انسان کو اپنے اوپر کنٹرول کرنے میں بڑی معاون ہوتی ہے۔ اچھا جی، ادا من ہو یعنی مرارن، کئی دفعہ آپ نے کیا یہ تردہ، تاکہ آپ جو ہے پہاڑوں کی چوٹیوں سے جو ہے وہ اپنے آپ کو گرا دیں۔ فکلما اوفا بذروۃ جبل لکہ یلقی منہ نفسہ، اور جب بھی آپ نے کوئی ایسی جو ہے وہ کوشش کی کہ میں اس کو پہاڑ کی چوٹی پر چڑھوں، تو یلقی منہ نفسہ، یہاں کے چڑھ کے میں جو ہے وہ نیچے جو ہے وہ اپنی جان کو نیچے گرا دوں جس سے میں مر جاؤں۔ تبدہ لہ جبرائیل، تو اس صورت میں وہ جبرائیل جو غار حرا میں ملے تھے وہ ظاہر ہوتے، اور ظاہر ہو کر جو ہے کہتے یا محمد، اے محمد، انکا رسول اللہ حقا، تو اللہ کا حقیقی رسول ہے۔ فیسکن لذالک جأشہ، آپ جو ہے وہ جو آپ کا جوش ہوتا نا، تو اس جوش میں آپ کو پھر سکون ملتا۔ جبرائیل کے یہ کہنے سے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ جو ہے وہ سکون محسوس کرتے ہیں۔ بتقر نفسہ، یعنی آپ کا جو جان ہے نا نفسیاتی طور پر وہ بھی جو ہے وہ ٹھہر جاتی، یعنی آپ یہ کام نہیں کرتے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعض لوگوں نے اس حدیث کا جو اتنا حصہ ہے نا جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش کرنا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ کئی دفعہ اپنے آپ کو گرانے کی کوشش کی، تو اس کے بارے میں بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ فعل صرف اس کو جو ہے وہ اضافہ کرنے والا زوری ہے۔ تو اس حدیث کے اندر جو چیز داخل ہوئی ہے اس کو ادراج بولتے ہیں، تو اس کو ادراج قرار دیا ہے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ادراج قرار دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے۔ اب جیسے جبرائیل کی ملاقات کے بعد آپ کو بخار ہو گیا، یہ بھی ایک انسانی کیفیت تھی۔
اور اسی طرح جو ہے جب آپ کو زیادہ غم، اصل میں یہ بڑا ہی روحانی سکون کی صورت تھی. اب جبرائیل کے صرف ظاہر ہونے سے ہی جو ہے وہ آپ مطمئن ہو جاتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح اللہ نے آپ کی مدد کی ہے. تو اس لیے یہ روایت جو ہے یہ امام بخاری نے جس طرح مرفوع ذکر کی ہے نا، یہ ساری روایت مرفوع ہے. اس میں یعنی یہ حصہ بھی مرفوع ہے. بعض اہل علم نے جو یہ حصہ لائے ہیں نا یہ مرفوع نہیں ہے، یہ مدرج ہے زہری کی. تو آپ کا اس طرح جو تھا نا جوش وہ جاتا رہتا اور آپ کا جو نفس ہے اس کے اندر قرار آ جاتا. فیضا طالت علیہ فترۃ الوحی، جب آپ پر جو ہے وہ وحی کی بندش کی مدت ذرا لمبی ہو گئی، آپ جو ہے وہ آگے بڑھ کے اسی طرح کی جو ہے وہ کوشش کرتے. فیضا اوفا بذروۃ جبل، اور جب ہوتا یہ کہ آپ جو ہے وہ پورا کرنے لگتے جو پہاڑ کی جو چوٹی ہے اس کو، تبدّا لہ جبرائیل، تو آپ کے لیے پھر جبرائیل جو ہے وہ ظاہر ہو جاتے. فقال لہ مثل ذلک، جیسے کہ عام طور پر کہتے تھے اب اس بھی کہتے. تو یہ کام چلتا رہا. تو اس کے بعد پھر ایسا ہے کہ یہیں تک انہوں نے حدیث بیان کی ہے. اس کے بعد کا جو واقعہ ہے نا وہ یہاں بیان نہیں کیا، لیکن امام بخاری کی ایک عادت ہے کہ جب کوئی حدیث بیان کرتے ہیں تو قرآن مجید کی جو ایسے الفاظ جن کے اندر اس چیز کا ذکر ہو تو وہ وہاں ان کا لغوی معنی بھی بیان کر دیتے ہیں. اب امام بخاری جو ہیں وہ عبداللہ بن عباس کی تفسیر بیان کر رہے ہیں. فالق الاصباح، یعنی قرآن مجید میں ہے ان اللہ فالق الاصباح، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صبح کو جو ہے وہ کھولنے والے ہیں. تو اس سے مراد کیا ہے؟ ضوء الشمس بالنہار. اس سے مراد یہ ہے کہ جو دن میں جو ہے وہ جو سورج کی روشنی ہوتی ہے نا وہ وضوء القمر باللیل، اور جو چاند کی روشنی ہوتی ہے رات کے وقت. تو فالق الاصباح کا معنی یہ ہے، یعنی فالق الاصباح کا معنی یہ ہے کہ صبح کھولنے والے. اس سے مراد یہ ہے سورج کی روشنی اور چاند کی روشنی. یہ عبداللہ بن عباس کی تفسیر ہے. اچھا جی، اللہ اکبر اللہ اکبر. نو جی، یہ تو اصل میں اب انہوں نے نبوت کی ابتدا بیان کی ہے. باقی انشاءاللہ تعالی پھر صحیح. اللہ اکبر. اللہ ہاں جی، اصل میں جو ہے نا ہنس کے معنی گناہ کے ہوتے ہیں، لیکن باب تفاوت سے آئے تو اس کا مطلب گناہ دور کرنا. ہاں، اسی ماخذ سے آئے تو دور کرنے کے معنی ہوتے ہیں، یعنی گناہ کے دور کرنا، صفائی کرنی. تزکیہ نفس کی صورتیں ہیں. دیکھیے تزکیہ نفس سے ہمارے یہاں ایک صوفیہ کی اصطلاح بن گئی ہے. نہیں، اصل میں اپنے آپ کو جو ہے وہ آداب کے ساتھ رکھنا، یہ سارا تزکیہ نفس ہے. جو انسان آداب میں نہیں رکھتا وہ اپنے آپ کو سنوارتا نہیں ہے. امام زہری نے معنی ایسا دیا ہے تعبد، صرف اسی کو وہی کرنے نہیں، الفاظ جو ہیں وہ یہ ہیں. اب اس کا جو معنی ہے نا وہ اب کوئی بھی بیان کرے تو وہ تعبد الجاری. کئی راتیں جو ہے عبادت کرنا، چونکہ مقصود اس سے یہی ہے کہ عبادت کے ذریعے سے جو ہے وہ آپ کو میں بتاؤں کہ دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی صفائی کرتی ہیں اور اللہ کے قریب کرتی ہیں. ایک نوافل بہت ادا کرنا، نوافل من عادی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب. تو اس کے اندر یہ ذکر آئے گا کہ جو شخص اس طرح نوافل جو ہے وہ محبت سے ادا کرتا ہے نا، پھر وہ اللہ کا اتنا پیارا ہو جاتا ہے کہ جیسے کہ اللہ کی ہر جگہ اس کے ساتھ جو ہے مدد ہے. تو یہ حدیث جو ہے انشاءاللہ جب آئے گی تو آپ کو اس کا جو ہے بتائیں گے ترجمہ. تو یہ جو چیز ہے نا یہ ساری جو ہے وہ اپنے دل کی صفائی کی ہے. اصل میں جب تک دل صاف نہ ہو اس وقت تک انسان نیکی نہیں کر سکتا. تو اسی لیے کینہ، تکبر، ان چیزوں کی مذمت کی ہے کہ یہ اصل میں دل کو خراب کرتے ہیں، کینہ بھی اور تکبر بھی. تو اس لیے
یہ طریقہ ایک ہے کہ انسان جو ہے وہ نوافل پڑھے، اور دوسری بات جو ہے وہ بعض اہل علم نے بیان کی ہے، وہ یہ بیان کی ہے کہ اصل میں جب انسان جو ہے کسی ایسی بات کو جو اللہ کے لیے ہو اور اس کے مقابلے میں اس کو کوئی اور چیز محبوب ہو، وہ محبوب چیز چھوڑ کر جو ہے اللہ کی طرف آ جائے، یعنی مطلب گناہ کا کام چھوڑ کر اللہ کی طرف آ جائے، جیسے کہ بدکاری میں مبتلا ہونے لگا تھا، لیکن یہ ہے کہ اسے اللہ نے اس کو ہدایت دے دی، تو یہ جو چیزیں ایسی ہیں جس کے ساتھ اللہ کا بہت قرب ہو جاتا ہے۔ اور میں آپ کو نام بھی بتا دیتا ہوں، اصل میں یہ میرے والد صاحب مجھے ہمیشہ کہتے تھے کہ 2 چیزوں کا دھیان رکھو، اور ان کی اپنی زندگی بھی ایسی تھی، اپنی زندگی ایسی تھی کہ اتنی بڑی بڑی مصیبتیں، میں کبھی ان کی آپ کو زندگی کے حالات بتاؤں تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ وسیم ابراہیم صاحب ہیں انڈیا کشمیر سے، انڈیا سے، ہاں جی، وہ ایک سوال کرتے ہیں آپ سے۔ ہاں جی، یہ سوال ہے جناب کہ جو آپ کے ملک میں ولی الامر ہے نا، اس کی اطاعت، جس طرح قرآن میں ولی الامر کی اطاعت کرنا، آپ کے ملک میں جو بھی وزیر اعظم آتا ہے یا جو بھی صدر آتا ہے یا جو بھی آپ کو ولی الامر ہوگا، آپ کی اطاعت کرتے ہیں نا یا اس کی بیعت کرتے ہیں نا؟ اس زمین میں مجھے میرا سوال ہے کیا؟ کیونکہ میں بہت سارے دیکھتا ہوں اہل السلام آپ کے ملک میں وہ جو وقت کا حاکم ہوتا ہے اس کے خلاف فیس بک پہ واٹس ایپ پہ بہت بکواس کرتے رہتے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اولی الامر کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے یہ بات بڑی اہمیت رکھتی ہے کہ آپ جس خرابی کو دور کرنا چاہتے ہیں، وہ خرابی جو آپ کام کرنا چاہتے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ برا نہ ہو۔ اب عبداللہ بن عمر کو آپ دیکھیے، عبداللہ بن عمر نے جو ہے وہ سب کی بیعت کی ہے، امیر معاویہ کی بھی بیعت کی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے یزید کی بھی بیعت کی ہے۔ عبداللہ بن عمر یہ کام کرتے رہے ہیں۔ انہیں لوگ کہتے ہیں کہ آپ ان لوگوں کی کیوں بیعت کرتے ہیں، آپ جو ہیں وہ بغاوت کیجئے۔ تو وہ کہتے تھے کہ میں تو اصل میں فتنہ دور کرنے کے لیے ان کی بیعت کی ہے، تو آپ مجھے فتنہ میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو جوانوں کی زندگی ہے نا، وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی تکلیف اٹھا لو، اپنے اوپر ڈال لو۔ اصل میں یہ طریقہ کار جو ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ اس معاملے میں میں کوئی لمبی بات نہیں کہنا چاہتا، لیکن ہمارے استاد شیخ ابن باز، شیخ محمد صالح عثیمین تو جو ہے وہ بار بار یہ بتاتے کہ نوجوانوں کو اپنے آپ کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ نوجوانوں نے بغاوت کی تھی، چونکہ یہ خواب چل رہے ہیں تو خواب کی صورت میں جو ہے نوجوانوں نے جو ہے وہ بغاوت کی تھی۔ انہیں خواب آیا تھا ایک شخص کے بارے میں کہ یہ محمد بن عبداللہ قحطانی جو ہے یہ امام مہدی ہے۔ تو اصل میں اس خواب کو وہ جو ہے وہ کئی لوگوں نے دیکھا تو کہنے لگے اب یہ امام مہدی ہے، اور وہ محمد بن عبداللہ قحطانی اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ 300 کے قریب ساتھی تھے، وہ بیت اللہ میں آ کے داخل ہو گئے، اور انہیں داخل ہوتے وقت جو ہے وہ قتل و غارت بھی کرنی پڑی۔ دروازوں پر جو لوگ تھے ان میں سے بعض مار دیے گئے۔ اتفاق سے میں اس وقت جو ہے بیت اللہ میں موجود تھا، اور یہ شمون کی دادی بھی میرے ساتھ تھی، تو اس وقت میں موجود تھا۔ مجھے سارے حالات کا علم ہے، لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے بڑی آزمائش ہے۔ یہ تعبیر کے سلسلے میں جب بات آئے گی تو آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ کی طرف سے جو ہے وہ تعبیروں کی جو ہے وہ کتنا امتحان ہے تعبیروں کے ذریعے سے۔ انشاءاللہ باقی چیزیں آ جائیں گی۔